مولاي صل وسلم دائما ابدا على. آج ایک مزاج بن چکا ہے، جو بھی مر رہے ہیں، مولانا ہوں، میاں جی ہوں، حافظ صاحب ہوں، قاری صاحب ہوں، اب ان کی اولاد ان کا مزار بناتی ہے، اور مزار ہی نہیں بناتی ہے بلکہ مزار میں بے پناہ خرچ بھی کرتی ہے. اور اگر جانے والے کے مریدین ہیں تو وہ مریدین اپنے پیر صاحب کے مزار میں لاکھوں کے حساب سے خرچ کر رہے ہیں، اور اس کو بہت بڑی نیکی سمجھی جا رہی ہے، بہت بڑا کارنامہ سمجھا جا رہا ہے. ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے علماء کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ یہ مزارات بنانے پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. اعراس کی ایسی کثرت ہو گئی، عرس کی اتنی کثرت ہو گئی کہ آپ جدھر دیکھیے تو عرس کا اشتہار لگا ہے، عرس کا اشتہار لگا ہے، عرس کا اشتہار لگا ہے، لاکھوں کا خرچہ اس میں کیا جاتا ہے. اب عرس کے موقع پر جو مقررین اور شعراء آتے ہیں، انہوں نے بھی طے کر لیا ہوتا ہے کہ آج 10 20 25 50 جھوٹ تو مجھے بولنا ہی ہے تاکہ نذرانہ مجھے زیادہ ملے. تو یہ ایسی ایسی منقطبیں بنا کر کے آئیں گے کہ جو منقبت سرکار غوث پاک کے لیے کہی گئی ہوگی اسی میں ذرا رد و بدل کے نام کا ہیر پھر کر کے اب وہ جناب مولوی صاحب کے لیے پیش کر دے گا، حافظ صاحب کے لیے پیش کر دے گا، قاری صاحب کے لیے. یعنی صاحب عرس کی اولاد کیسے خوش ہو جائے گی. اس چکر میں یہ شعراء، مقررین، اور خواہ مخواہ گھسیٹ کر کھینچ تان کر کوئی بات اگر ان کی زندگی میں ایسی ہو گئی جو اتفاقی ہو، حسن اتفاق سے کوئی بات اگر وقوع پذیر ہو گئی تو اس کو یہ کھینچ کر کے کسی طرح گھسیٹ کر کے باب کرامت میں لے جائیں گے اور ان کی کرامت بیان کریں گے. مثال کے طور پر اندازے سے حضرت نے کہہ دیا تھا، کبھی کبھی کہہ دیا ہوگا، محفل میں گئے، بارش کا موسم بن گیا، لوگوں نے گزارش کی کہ ذرا دعا کر دیجئے کہ بارش نہ ہو. ہاں تو ٹھیک ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بارش نہ دے. اب اتفاق ایسا کہ بارش رک گئی. اب یہ ضروری تو ہے نہیں کہ ان کی دعا کی برکت سے رک گئی، لیکن گھسیٹ کے مریدین اس کو باب کرامت میں داخل کر دیں گے کہ حضرت کی کرامت سے. تو اگر تم اس کو حضرت کی کرامت مان رہے ہو تو بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہوگا کہ تم نے دعا کی ہوگی، دعا کی درخواست کی ہوگی کہ حضور دعا کیجئے بارش نہ ہو، پروگرام کامیاب ہو جائے. انہوں نے دعا کی اور بارش نہ ہوئی، بارش نہ رکی. تب کیا کہو گے یہاں پہ؟ عجیب حماقت ہے. اور کبھی کبھی عام مومن بھی دعا کرتا ہے، اس کی دعا بھی رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، دعا میں اخلاص چاہیے. اور کبھی وقت کے پیر کامل بھی دعا کرتے ہیں اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ان کے دعا کے مطابق نہیں ہو پاتا ہے. تو کیا کہہ دیے گا یہاں پر کہ یہ اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں؟ بھئی بارش کا ہونا، موسم کا بننا، موسم کا بگڑنا، گاڑی کا رک جانا، گاڑی کا چل پڑنا، یا فضا کا بگڑ جانا، فضا کا سنور جانا، اولاد کا بیماری سے شفا پا جانا یا بیمار ہو جانا وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو اگر آپ نے کرامتوں سے جوڑ دیا تو پھر کرامت کی حقیقت کیا رہ جائے گی؟ کرامت زیادہ سے زیادہ گھسیٹ کر لوگ بناتے رہتے ہیں اور قوم کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کی پناہ. ابھی تو عرس کی کثرت ایسی ہو گئی ہے، اتنا زیادہ لوگ عرس کرنے لگ گئے ہیں. یہ کن کا عرس ہے بھائی؟ فلاں حافظ صاحب کا. یہ کن کا ہے؟ فلاں قاری صاحب کا. یہ کن کا ہے؟ تو فلاں صوفی صاحب کا، فلاں مستان صاحب کا، یہاں تک کہ ماسٹر صاحب کا. اب چند کتابیں پڑھ لی، چہرے پہ داڑھی سجا لی، نماز پڑھنے لگ گئے تو ولی کامل ہو گئے. اب وہ چلے گئے دنیا سے. اب ان کا عرس، ان کا مزار. یہ سنی مزاروں میں جتنا خرچ کرتا ہے، اگر یہ ایجوکیشن پہ، تعلیم پہ اتنا خرچ کرتا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ سنیت میں اتنی جہالت رہتی. ایجوکیشن اور تعلیم پر ان کی توجہ نہیں. مضبوط ادارہ ہی نہیں بنائیں گے، مضبوط ادارہ نہیں بنائیں گے جس میں اچھی سے اچھی تعلیم دی جا سکے، مگر کروڑ روپیہ لگا کر کے پیر صاحب کا مزار بنائیں گے. ارے خدا کے بندے، تم کروڑ روپیہ لگا کر کے مزار بنا رہے ہو، اس سے کیا ملے گا ان کو؟ کیا صاحب مزار کو تیرے اس کروڑ روپے کی تعمیر سے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ تو میری نظر تو کسی کتاب میں نہیں پہنچی کہ مزار جتنا قیمتی ہوگا اتنا ثواب صاحب مزار کو ملے گا، اتنا درجہ ان کا بلند ہوگا،
اتنے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سرخرو ہوں گے. جن کا مزار جتنا قیمتی ہوگا اسی قدر صاحب مزار کا رتبہ خدا کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا. یہ تو میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا، نہ کسی کتاب میں، نہ کسی بڑے عالم کی زبانی. تو جب مزار کی تعمیر سے ان کا رتبہ نہیں بڑھتا، ان کی شان نہیں بڑھتی، خدا کی بارگاہ میں ان کو سرخروئی اس مزار کی بلندی کی بنیاد پر نہیں ملتی، تو کروڑ روپیہ تم ان کے مزار میں کیوں لگا رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم دنیا والوں کو ٹھگنا چاہ رہے ہو کہ مزار قیمتی دیکھ کر کے یہ بیوقوف قوم قیمتی مزار دیکھ کر کے سمجھتی ہے کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، تو تم انہیں بیوقوف اور گمراہ کرنا چاہتے ہو، ان کے جیب سے نذرانے اینٹھنا چاہتے ہو، گویا کہ اپنے پیٹ پروری کا انتظام کر رہے ہو. خاندان پرورش پاتا ہے، قوم کو کیا ملتا ہے اس سے؟ اتنا قیمتی مزار بنانے سے قوم کو تو کچھ نہیں ملا. ہاں، صاحب مزار کی آل اولاد ضرور پروان چڑھتی ہے، اس کے پیٹ ضرور پلتے ہیں، اس کی اولاد عیش و عشرت کی زندگی ضرور گزارتی ہے، وہ محلوں میں فخر ضرور کرتی ہے، لیکن قوم کو تو کچھ نہیں ملا. اس لیے اتنا قیمتی مزار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے. ہاں، صاحب قبر کی عظمت کے اظہار کے لیے کچھ دیوار اٹھا دی جائے، ہلکی پھلکی عبارت بنا دی جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا تماشا کہ لاکھوں ڈیزائن ایسا ایسا بنا کے لائیں گے دلی سے، بمبئی سے، کلکتہ سے، بڑے بڑے انجینئر سے اچھی ڈیزائن، زیادہ سے زیادہ لاگت والی تعمیر. اب کروڑ روپے مزار میں ڈالا جا رہا ہے. اسی گاؤں میں ایک امام صاحب کی تنخواہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اسی گاؤں میں تعلیم کے لیے کوئی درسگاہ نہیں ہے، اسی گاؤں میں غریب کی بچی شادی کے لیے عمر گزرتی جا رہی ہے مگر شادی کے لیے اس کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے. یہ کون سی نیکی ہے خدا جانے. یاد رکھیے، چاہے آپ سونے کا مزار بنا دیجئے حضرت کا، لیکن جب تک ان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، خود کے اعمال ان کے جب تک اچھے نہیں ہوں گے، آپ کے سونے کا مزار بنا دینے سے ان کو جنت نہیں مل جائے گی. قیمتی سے قیمتی چادریں، اس بھلے بندے کو یہ توفیق نہیں ہو پاتی کہ کسی غریب بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو اس کے سر پہ دوپٹہ دے دیں، جاڑے کا موسم آیا کمبل دے دیں، یہ توفیق نہیں ہوگی. مگر 5,000 کی چادر مزار شریف پہ ڈالنے کا جذبہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مزاروں پہ چادریں نہ ڈالی جائیں، مگر اتنی قیمتی چادر کیوں ڈالی جائے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ کیا زیادہ قیمتی چادر ہونے سے صاحب مزار کی عظمت بڑھ جاتی ہے؟ کیا ان کو ثواب زیادہ مل جاتا ہے؟ اگر کوئی 200 روپے کی چادر ڈالے مزار شریف پہ، اگر کوئی 10,000 کی چادر ڈالے، اور پوچھا جائے علماء کرام سے کیا یہ 200 روپے کی چادر کا ثواب کم ہوا اور یہ 10,000 روپے کی چادر کا ثواب صاحب مزار کو زیادہ مل گیا؟ تو ہرگز نہیں. جو مقام اس کا وہی مقام اس کا. پھر یہ 10,000 20,000 چادر کے نام پہ، لاکھوں روپے چادر کے نام پہ یہ سنی خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ بھول ہے آپ کی، گمراہی میں ہیں آپ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ خدمت خلق کریں، اپنے آپ کو تقوی شعار بنائیں، غریبوں کی مدد کریں، اور جتنی مدد غریبوں کی کریں ان تمام کا ثواب صاحب مزار کو عطا کریں. یا اللہ، ہم نے فلاں غریبوں کی مدد کی، وہ جو ثواب جو تو نے میری طرف مجھے عطا فرمایا وہ سب ثواب میرے حضرت کو، میرے پیر صاحب کو، میرے فلاں صاحب کو عطا فرما دے. ان کا درجہ بڑھے گا، ثواب بڑھے گا. لیکن اس طرح سے نہیں جو آپ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی رقم خرچ کریں تو فضول خرچے میں نہ چلا جائے، صحیح مصرف میں ہماری رقم جائے، ہمارا پیسہ جائے، تو اس سے دین دنیا کی بھلائیاں ہم کو نصیب ہوں گی. اللہ اسی طرح کی توفیق عطا فرمائے.